إنما يخشى الله من عباده العلماء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا واللعنة علی مستحقہا، اما بعد، العلماء باقون ما بقی الدہر۔ ہم سبھی ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس عظیم الشان شخصیت کو آپ کی خدمت میں متعارف کرانے کے لیے اور ان کی زندگی کے بعض گوشے پیش کرنے کے لیے کہ جن کی ایک بے پناہ نورانی زندگی ہم سبھی کے لیے مشعل راہ بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان تمام افراد کے لیے جو علم کی خدمت کی راہ میں گامزن ہیں، ان سبھی کے لیے مشعل راہ بھی ہے۔ میری مراد آیت اللہ العظمیٰ سید جمال الدین گلپائگانی علیہ الرحمت والرضوان سے ہے، وہ عظیم الشان مرجع تقلید کہ جو آج سے تقریباً 65 سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن آپ کی بابرکت زندگی اور آپ کی پرنور زندگی کے اثرات لمبے عرصے تک ہی نہیں بلکہ آج بھی مؤمنین کے درمیان، علماء کے درمیان جاری و ساری ہیں۔ سن 1295 ہجری قمری، یعنی آج سے اس سال کے پورے 147 سال پہلے اس دنیا میں تشریف لانے والے گلپائگان میں آیت اللہ سید جمال الدین گلپائگانی بڑی جلیل القدر، بڑی عظیم الشان شخصیت تھے۔ بچپن ہی سے آپ کو علم کا بڑا شوق تھا، اور آپ نے نہ صرف یہ کہ اپنے وطن میں، پھر گلپائگان میں، اصفہان میں اپنی تعلیم کو جاری رکھا، بلکہ آپ اس مرحلے میں کہ جب آپ 23 سال کی عمر تھی، اس موقع پر نجف اشرف کے حوض علمیہ میں داخل ہوئے، اور آپ نے وہاں پر اپنی تعلیم کو جاری رکھتے ہوئے ان عظیم اساتذہ سے استفادہ کیا کہ جن کا نام ہی آج شیعیت کی پہچان سمجھا جاتا ہے، کہ جن میں ایک عظیم الشان شخصیت آیت اللہ سے محمد کاظم خراسانی کے جو آخوند خراسانی کے نام سے بڑے ہی مشہور و معروف ہیں۔ حوزات علمیہ میں ان کی کتاب کفایہ بڑی اہمیت کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے اصول کی دنیا میں۔ مرحوم گلپائگانی آپ کے شاگرد رہے اور آپ سے لمبے عرصے تک تعلیم حاصل کی۔ اسی طرح سے آیت اللہ سید محمد کاظم طباطبائی یزدی علیہ الرحمت والرضوان کہ جو عروۃ الوثقیٰ کے مؤلف، کہ جس کتاب عروۃ الوثقیٰ پر اگر علماء کرام حاشیہ لگاتے ہیں تو پھر ان کو مجتہد سمجھا جاتا ہے۔ اتنی عظیم الشان شخصیت، ان کے شاگرد آیت اللہ العظمیٰ گلپائگانی علیہ الرحمت والرضوان۔ اسی طرح سے آیت اللہ مرزا نائینی کہ جن کا ایک عظیم رتبہ ہے اصول کی دنیا میں، جن کے نظریات اور جن کے مبانی کو آج بھی اصول کی دنیا میں، اصول فقہ کی دنیا میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ایسے بزرگ اساتذہ سے استفادہ کرنے کے بعد اس نجف اشرف میں آپ نے اپنے علم کو اس درجے تک پہنچایا کہ آپ مسلم الثبوت مجتہد اور مرجع قرار پائے، اور جس موقع کے اوپر آیت اللہ العظمیٰ سید ابو الحسن اصفہانی علیہ الرحمت والرضوان کہ جن کے سلسلے میں آخری امام سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی توقیع مبارک بھی موجود ہے، ان کی مرجعیت کے بعد، یعنی آیت اللہ اصفہانی کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد 1365 ہجری قمری میں آپ عالم شیعیت کے مرجع قرار پائے، آیت اللہ العظمیٰ سے جمال الدین گلپائگانی، اور آپ کا شہرہ دور دور تک تھا، یہاں تک کہ ایران میں بھی جس وقت یہ وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں ایران میں آیت اللہ العظمیٰ آغا بروجردی علیہ الرحمت والرضوان کی مرجعیت تھی، لیکن اس کے باوجود نجف اشرف، عراق اور بقیہ دنیا کے ممالک میں مختلف حصوں میں آیت اللہ العظمیٰ سید جمال الدین گلپائگانی کی مرجعیت کا چرچا بھی تھا، اور لوگ آپ کو مرجع مسلم
قبول کرتے ہوئے آپ کی تقلید کے ذریعے سے اپنی زندگی کو بہترین زندگی بنا رہے تھے۔ آپ آیت اللہ العظمیٰ آغا بروجردی کے ہم درس بھی تھے، ہم مباحث بھی تھے، ان کے ساتھ مدتوں آپ نے وقت گزارا تھا، لہٰذا علمی اعتبار سے یہ دونوں ہی بزرگان عالمی شیعیت کے لیے بڑے عظیم سرمایہ سمجھے جاتے تھے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید جمال الدین گل پائگانی علیہ رحمت و رضوان کا اپنی زندگی میں ایک بڑا اہم کام یہ تھا کہ آپ جس موقع کے اوپر رقوم شرعیہ آپ کے پاس آتی تھیں، ان رقوم شرعیہ کو آپ فوراً مستحقین تک پہنچاتے تھے۔ یعنی یہ رقوم شرعیہ کے آ جانے کے بعد رات بھی ان کے پاس وہ مال نہ رکھا رہ جائے، اس احتیاط میں سورج ڈوبنے سے پہلے کوشش کرتے تھے کہ سارا مال تقسیم کر دیا جائے۔ یہ بڑا اہم مرحلہ تھا۔ لوگ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ضعیفی کی بنا پر یا اس بنا پر کہ اب حوصلہ نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، کیسے اس مال کو پہنچایا جائے، ایک آدھ دن رہ جائے گا تو کون سا مشکل مسئلہ ہے، لیکن ان کی ساری کوشش یہی ہوتی تھی کہ مال اگر آیا ہے، رقم شرعی آئی ہے، اسے جلد از جلد مستحق تک پہنچایا جائے۔ اسی طرح سے آپ کی زندگی میں ملتا ہے کہ آپ اسی نجف اشرف میں وادی السلام بے پناہ جاتے تھے۔ وادی السلام میں آپ کا قیام، وادی السلام میں آپ کا رکنا، وہاں پر بیٹھنا، بزرگان کی قبروں پر سورہ فاتحہ پڑھنا، اسی طرح سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا آپ کے بہترین مشغلوں میں شامل تھا۔ آپ کے لیے ملتا ہے کہ جس موقع کے اوپر آپ کا ایک شاگرد آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا اور یہ بات کہی کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، آپ سے میں دعائیں چاہتا ہوں۔ آیت اللہ گل پائگانی نے اس موقع پر اپنے اس شاگرد سے نجف اشرف میں یہ بات کہی کہ جا رہے ہو، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ میں مشعر الحرام، یعنی وہ موقع کہ جہاں پر انسان عرفات کے میدان سے نکلنے کے بعد رات بسر کرتا ہے اور جہاں پر نماز صبح سے پہلے سے لے کر سورج کے نکلنے سے پہلے تک رکنا ضروری ہوتا ہے، اس مشعر الحرام میں اضطراری صورت میں میں دوپہر میں بھی اس قیام کو، وقوف کو کافی سمجھتا ہوں۔ شاگرد نے یہ بات سنی اپنے استاد سے نجف اشرف میں، بڑا تعجب کیا کہ اس بات کا مجھ سے کیا تعلق ہے، میں تو اتفاقاً ان کی تقلید بھی نہیں کرتا اور اس فتوے کا، اس حکم کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شاگرد کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن ظاہر ہے کہ استاد کا ایک فرمان، استاد کا ایک فتویٰ تھا، اسے اس نے اپنے پاس مضبوطی سے رکھ لیا اور پھر وہ حج کے لیے چلے گئے۔ ان کا یہ بیان ان کے شاگرد کا کہ جس موقع کے اوپر میں اپنے اعمال کو انجام دیتا ہوا مکہ معظمہ سے عرفات کے میدان سے مشعر الحرام سے یعنی مزدلفہ، پھر میں میدان منی میں آیا، میدان منی میں جس موقع پر میں شیطان کو پتھر مار کے اپنے خیمے میں واپس پلٹا، اچانک میں نے دیکھا کہ اندر ایک جوان بیٹھا ہوا ہے کہ جو مسلسل روئے جا رہا ہے۔ میں بھی اس کے پاس گیا، بقیہ بھی موجود تھے، میں نے اس سے پوچھا اس شاگرد کا بیان کہ آخر کیا وجہ ہے، تمہیں کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کہ میں سوتا رہ گیا اور میں مشعر الحرام نہیں جا پایا، عرفات میں ہی سو گیا تھا، لہٰذا میں سیدھا منی کے میدان میں آ گیا ہوں اور مجھ سے یہ ایک رکن چھوٹ گیا ہے۔ میں جس سے بھی پوچھ رہا ہوں سب یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارا حج بیکار ہو گیا۔ یہ شاگرد کہتا ہے کہ میں نے اس سے برجستہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم کس کی تقلید کرتے ہو؟ اس جوان نے برجستہ کہا کہ میں آیت اللہ العظمیٰ سید جمال الدین گل پائگانی حفظہ اللہ، اس زمانے میں چونکہ باحیات تھے، ان کی تقلید کرتا ہوں۔ شاگرد نے کہا کہ اگر تم ان کی تقلید میں ہو تو ابھی مشعر چلے جاؤ اور وہاں کے اوپر کچھ مدت رک کر تم واپس میدان منی میں آ جاؤ، تمہارے لیے یہی اس طرح کا قیام کافی ہوگا۔ اس نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہ اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں خود آغا گل پائگانی کا شاگرد ہوں اور مجھ سے خود آغا گل پائگانی نے یہ بات بتائی ہے۔ واقعاً یہ تعجب کا مقام ہے۔ انسان جو حج میں جا رہا ہے خود اس کو نہیں پتہ ہے کہ میدان عرفات کے بعد میدان منی میں کیا مسئلہ درپیش ہونے والا ہے، اس کا علم آیت اللہ گل پائگانی کو اتنے پہلے تھا
اور اس شاگرد کے سفر پر نکلنے سے پہلے ہی اس مسئلے کو بتا دیا تھا کہ جس مسئلے کی ضرورت خود شاگرد کو نہیں بلکہ ایک جوان حاجی کو میدان منا میں پڑنے والی تھی، اس ضرورت کو اتنی پہلے بیان کر دیا۔ یہ واقعاً انسان کا اپنے پروردگار سے قوی رشتے کا نتیجہ ہے کہ انسان عرفان کے اس درجے اور بلندی پر پہنچ جاتا ہے کہ پھر مستقبل کی بہت سی خبریں اس کے پاس خود بخود آنے لگتی ہیں۔ اسی طرح سے آپ کے بارے میں ملتا ہے آیت اللہ گلپائگانی کے بارے میں کہ جس زمانے میں نجف اشرف میں آپ کسی ایک بیماری میں مبتلا ہوئے، آپ کو نجف اشرف سے تہران لایا گیا آپریشن کے لیے۔ جس موقع پر آپریشن کے تھیٹر میں ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ اب آپ کو بے ہوش کیا جائے گا تاکہ آپ کا یہ عمل انجام پائے، تاکہ یہ آپریشن شروع کیا جائے، آپ نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں بے ہوش نہیں ہوں گا۔ ڈاکٹر سے کہا کہ اس کے بغیر آپریشن نہیں ہوگا، درد شدید ہوگا، آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ کہا نہیں، مجھ سے اس کا تعلق نہیں، میں بے ہوشی کو قبول نہیں کروں گا۔ مجبوراً ڈاکٹرز کو پھر بتانا پڑا کہ ٹھیک ہے، اگر یہی ہے تو پھر ہم آپ کو سمجھائے دے رہے ہیں کہ شدید درد ہوگا، لیکن آپ کو اتنا برداشت کرنا ہے کہ ہم آپریشن کر سکیں، کہیں درد کی شدت کی بنا پہ آپ کا بدن اتنا زیادہ متحرک نہ ہو جائے، اتنا زیادہ حرکت میں نہ ہو کہ پھر آپ کے لیے آپ کا آپریشن ہمارے لیے ممکن نہ رہ جائے گا۔ نہیں، تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ آیت اللہ سید جمال الدین گلپائگانی کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ اس اسٹیچر کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، اس جگہ کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، انہوں نے آسمان کی طرف دیکھنا شروع کیا، چھت تھی، بلندی کی طرف دیکھنا شروع کیا اور صرف اپنی زبان پر صلوات پڑھتے جا رہے تھے، مسلسل صلوات پڑھتے جا رہے تھے۔ اور اس درمیان آپریشن کے لیے ان کے بدن کو کھولا گیا، آپریشن کیا گیا، آپریشن کے بعد دوبارہ بدن کو سلا گیا۔ ایک لحظے کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی ان کے بدن میں حرکت، جنبش نہیں پیدا ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر آپریشن میں کسی قسم کی مشکل ہو جائے۔ یہ ہے انسان کا دعاؤں کے ذریعے سے، بالخصوص صلوات کے ذریعے سے اللہ سے لو لگانا اور اس انداز میں اپنے جسم کو پرسکون قرار دینا۔ وجہ بھی بالکل واضح سی ہے، وہ انسان کے جس انسان کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو، وہ انسان کے جس کا رشتہ پیغمبر اسلام سے قوی ہو، وہ انسان کے جس کا رشتہ اہل بیت اطہار سے بے پناہ مضبوط ہو، وہ انسان کے جس کا رشتہ اپنے آخری امام سے بھی متصل ہو، اس امام سے متصل ہو جانے والے مرجع تقلید کے لیے تو یہ سارے مراحل بڑے آسان ہو جاتی ہیں۔ ملتا ہے کہ آغا سید جمال الدین گلپائگانی خود واقعہ ان کے بیٹے نے بیان کیا۔ آغا سید جمال الدین گلپائگانی کی ایک عادت تھی کہ وضو مکمل کر لینے کے بعد اپنی قبا کی جیب سے ایک چھوٹی سی پوٹلی کو نکالتے تھے اور اس پوٹلی کا بوسہ لیتے تھے اور اس کو دوبارہ اپنی جیب میں قرار دیتے تھے۔ لوگوں کو بڑا تعجب کہ آخر اس پوٹلی میں، اس کپڑے کے ٹکڑے میں آخر ہے کون سی چیز؟ بیٹے کا بیان کہ اس پوٹلی کے اندر دنیا کی ایک ایسی قیمتی شے تھی کہ جس کا کوئی دنیا میں انسان حساب نہیں کر سکتا۔ شاید ہم سننے کے بعد یہ سوچ رہے ہوں کہ شاید دنیا کی سب سے بڑی قیمتی شے شاید کوئی ڈائمنڈ رہا ہو اس کے اندر، شاید کوئی قیمتی رقم رکھی ہو، لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ ایک سکہ تھا، صرف ایک سکہ کہ جس کو اتنی اہمیت حاصل تھی کہ اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، اس کو ہمیشہ بوسہ دیتے تھے، ہر وضو کے بعد اس کو نکال کر اس کو چومتے تھے اور دوبارہ اپنی قبا کی اوپری جیب میں قرار دیتے تھے۔ اصل واقعہ کیا تھا؟ ان کے بیٹے کا بیان کہ ایک دفعہ میرے والد نے بڑی مشکلوں سے یہ بات مجھے بتایا انہوں نے کہ جس موقع کے اوپر میں اسی نجف اشرف سے زیارت کے لیے کربلا معلیٰ پہنچا تھا، عرفے کا دن تھا، عرفہ اس سال اتفاق سے جمعے کے دن عرفے کا دن آ رہا تھا۔ شب جمعہ ہم سبھی امام حسین صلوات اللہ وسلام علیہ کی بارگاہ میں آ کر بیٹھے۔ اتنا کثیر مجمع تھا کہ حرم میں اندر بیٹھنے کی کہیں کوئی گنجائش نہیں تھی۔ کہا کہ میں باہری حصے میں آ کر ایک گوشے میں بیٹھ گیا اور میں نے مستقل وہیں سے امام حسین کی زیارت، امام حسین سے توسل، امام حسین کی دعائیں،
ان امام حسین سے مناجات، ان سارے اورات کو اپنی زبان پہ جاری کیا۔ کہتے ہیں کہ اچانک مجمع اتنا کثیر تعداد میں آیا کہ مجھ کو لگا کہ میری جگہ سے مجھے ہٹا دیں گے یہ سب، لیکن اسی لمحے میرے قریب میں آ کر ایک بزرگوار تشریف فرما ہوئے، ایک عرب، ایک خوبصورت عرب میرے پاس آ کے تشریف فرما ہوئے اور مجھ سے پوچھا کہ اس مجمع کی وجہ سے تکلیف ہو تو چل کر امام حسین کی زری کے پاس کھڑے ہو کے زیارت پڑھ لیں۔ آیت اللہ گل پائگانی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ جب ہم سب کو یہاں پر بیٹھنے اور کھڑے رہنے کی جگہ نہیں مل رہی تو اندر کیا حال ہوگا؟ کہا نہیں، میرے ساتھ آؤ۔ وہ بزرگوار کہتے ہیں آیت اللہ گل پائگانی کہ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، میں پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے باقاعدہ راستہ کھلتا جا رہا تھا، لوگ ہٹتے جا رہے تھے، اور وہ شخصیت آگے بڑھتے ہوئے امام حسین صلوات اللہ وسلام علیہ کی زری اقدس کے پاس پہنچے۔ وہ حصہ جو پہتیانہ کہلاتا ہے، قدموں کے پاس کھڑے ہو کے زیارت پڑھی، اور زیارت پڑھنے کے بعد آیت اللہ گل پائگانی کہتے ہیں کہ اچانک انہوں نے میری طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد پوچھا کہ کیا کچھ ہدیہ بھی چاہتے ہو؟ ظاہر ہے کہ کون انسان امام حسین کی بارگاہ میں ہدیے کی تمنا نہیں کرے گا؟ کہا ابھی تک تو میری معرفت، میری پہچان نہیں تھی۔ کہا میں نے جیسے ہی اپنی نگاہوں سے ہاں کہتے ہوئے اپنی حامی بھری، انہوں نے ایک سکہ نکال کر میرے ہاتھوں پر رکھا، اور اب جو میں نے اس سکے پہ نظر ڈالی تو حضرت کا نام لکھا ہوا تھا، آخری امام کا نام لکھا ہوا تھا، اور جس سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ سکہ جس شخصیت نے دیا ہے وہ اس وقت وارث حسین، اس زمین کا مرکز سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ کہا اس امام کی زیارت کی برکت تھی کہ پھر جب کبھی بھی کوئی بیماری کا مرحلہ آ جائے، کوئی سختی کا مرحلہ آ جائے، کوئی ایک ایسا انسان کہ جو زیادہ مصیبتوں اور مشکلات میں ہو، اس کے لیے یہی سکہ مشکلات کے حل کرنے کا سبب بن جاتا تھا۔ آیت اللہ العظمیٰ گل پائگانی اسی سکے کے پانی کو اس کو دیتے تھے اور اس کو اس سے شفا مل جایا کرتی تھی۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ ساری وہ عظمتیں ہیں کہ جو انسان کو اللہ اس بنا پر عطا کرتا ہے کہ انسان اہل بیت اطہار کے فقہ، اہل بیت اطہار کے علم، اہل بیت اطہار کی معرفت کے ذریعے اس دنیا میں آگے بڑھ رہا ہے۔ جس انسان نے جتنا زیادہ علوم اہل بیت اطہار کو اختیار کیا، اللہ رب العزت نے اسے اس دنیا میں اتنا ہی عزت والا، اتنا ہی سر بلند قرار دیا۔ یقیناً آیت اللہ العظمیٰ سے جمال الدین گل پائگانی علیہ الرحمت والرضوان کی برکتیں اور ان کے حیات طیبہ کے وہ گوشے ہم سبھی کے لیے مشعل راہ ہیں۔ جتنا ہم سب بھی اہل بیت اطہار سے متوسل ہوتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں گے، اتنا ہی زیادہ پروردگار عالم ہم سب کو بھی اس دنیا میں اور اس دنیا کے بعد کامیاب و کامران قرار دے گا۔ پروردگار عالم ہم سبھی کو آخری امام کی رضایت حاصل کرنے والوں اور ان علماء کی زندگیوں سے درس لینے والوں میں قرار دے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔